بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم یونٹ نمبر 7 جو کہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے اف اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے اور اس نظم کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز سے رہنمائی ملے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ نظم اف کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے اور وہ کیا کر سکتا ہے زندگی میں، اسے مختلف اچھے برے معاملات کو کیسے فیس کرنا ہے، جب اچھے لوگ ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور جب برے لوگ ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اور جب کوئی سچ بولتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی کیسے فیس کرنا چاہیے، مینس اسے کیسا ہونا چاہیے اور زندگی کے سرد گرم کو کیسے سمجھداری سے جھیلنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے شاعر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ روڈیارڈ کپلنگ 1865 to 1936 was an English author, poet and journalist۔ یعنی روڈیارڈ کپلنگ جو کہ 1865 میں پیدا ہوا اور 1936 میں اس کی وفات ہوئی، واز این انگلش آتھر، ایک انگلش مصنف تھا، شاعر تھا اور صحافی تھا۔ بیسٹ نون فار ہز ورکس آف فکشن، یعنی بیسٹ نون یعنی جانا جاتا تھا یا وہ مشہور تھا، فار ہز ورکس آف فکشن، فکشن کے متعلق اپنے کاموں پہ۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکشن کیا ہوتی ہے۔ تو فکشن اس کہانی کو کہا جاتا ہے جو کہ سچ نہیں ہوتی لیکن دلچسپ اور سبق آموز ہو سکتی ہے، جیسے ڈرامہ یا ناول وغیرہ۔ انکلوڈنگ دا جنگل بک، کم اینڈ دا مین ہو وڈ بی کنگ، یعنی فکشن کے اوپر جو اس کا کام تھا ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہے دا جنگل بک، کم اینڈ دا مین ہو وڈ بی کنگ۔ ہی واز بورن ان برٹش کولونیل سب کانٹیننٹ، یعنی وہ پیدا ہوا جب بر صغیر پر برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی تھی۔ وچ گریٹلی انفلوئنسڈ مچ آف ہز رائٹنگ، یعنی جو کہ جس کا اثر اس کی تحریروں میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، یعنی نظر آتا ہے اس کی تحریروں میں۔ کپلنگس ورک آفن ایکسپلور، یعنی کپلنگ کا جو کام تھا اس نے اکثر دریافت کیا یا سامنے لایا آف برٹش امپیریلزم، ایڈونچر اینڈ دا ایکسپیرئنسز، کیا سامنے لایا وہ برٹش برطانوی اثر و رسوخ، مہم جوئی اور ان کی ثقافت کو، کس کی، آف برٹش اینڈ سب کانٹیننٹ کلچر، یعنی برطانوی اور بر صغیر کی ثقافت کو، مہم جوئی کو اور اثر و رسوخ کو اس کی تحریروں کے ذریعے، وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سامنے لایا۔ اینڈ کلچرز انٹریکٹنگ ڈیورنگ دا کولونیل رول، یعنی اور بر صغیر کی ثقافت اور بات چیت کے معاملات کو، یعنی ان کے جو بات چیت کے معاملات تھے ان کو بھی وہ کولونیل رول کے دوران سامنے لایا، یعنی اپنی تحریروں کے ذریعے اس نے یہ تمام چیزیں اجاگر کی۔ اب ہم اس کی یہ والی اردو پڑھ لیتے ہیں۔ روڈیارڈ کپلنگ ایک انگریز مصنف، شاعر اور صحافی تھا۔ وہ اپنے افسانوں کی وجہ سے مشہور تھا، جس میں دا جنگل بک، کم اینڈ دا مین ہو وڈ بی کنگ شامل ہیں۔ وہ بر صغیر میں برطانوی کالونی میں پیدا ہوا جس نے اس کی تحریروں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ کپلنگ کے ادبی کام کالونی حکمرانی کے دوران برطانوی سامراجیت، مہم جوئی اور برطانیہ اور بر صغیر کی ثقافتوں کے امتزاج کے موضوعات کو بارہا اجاگر کرتے ہیں۔
اس نظم کے ٹوٹل 4 اسٹینزا ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ان چاروں اسٹینزا کی اردو میں ٹرانسلیشن کو سمجھیں گے، اور اگر آپ نے ان کی ٹرانسلیشن اچھے سے سمجھ لی تو آپ کے لیے آگے کے کوشچن آنسرز اور اس کی پیرافریزنگ اور سمری وغیرہ انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹینزا نمبر 1 سے۔ If you can keep your head when all about you. If you can یعنی اگر آپ اپنے keep your head اپنے حواس برقرار رکھ سکتے ہیں when all about you جب آپ کے بارے میں سب، یہاں پہ ہیڈ سے مراد ہوش و حواس کے سینس میں ہے۔ ہیڈ اس کا لفظی ترجمہ ہے جس میں مطلب ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے سر، جبکہ اس نظم میں جو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہاں پہ ہوش و حواس کے سینس میں ہے۔ مینز اگر آپ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ سکتے ہیں جب سب آپ کے بارے میں سب are losing theirs and blaming it on you، یعنی اپنے are losing theirs یعنی جن حواسوں کی بات اوپر ہوئی ہے وہ مطلب سب اپنے حواس کھو رہے ہوں، اینڈ بلیمنگ اور اس کا الزام دے رہے ہوں، کس کو؟ آپ کے اوپر، اٹ آن یو یعنی آپ کے اوپر اس کا الزام دے رہے ہوں، یعنی اپنے حواس کھو رہے ہیں اور آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ If you can trust yourself اگر آپ اپنے آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں when all men doubt you یعنی جب تمام لوگ آپ پر شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، but make allowance for their doubting too لیکن make allowance یعنی آپ ان کو اجازت دیں for their doubting you یعنی وہ ان کا آپ پر شک کرنے کی آپ ان کو اجازت دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بحث مت کریں، اگر وہ آپ پہ شک کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کہنے دیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو اس کی اجازت دیں، لیکن ان کے شکوک و شبہات کی بھی اجازت دیں۔ If you can wait اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں and not be tired by waiting اور انتظار کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور being lied about don't deal in lies یا کوئی آپ کے متعلق مسلسل جھوٹ بول رہا ہے تو آپ جھوٹ کا سودا نہ کرو، مینز یعنی جھوٹے لوگوں کے ساتھ جھوٹے نہ ہو جاؤ۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا بھی رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ان کی ہی طرح آپ نے جھوٹے نہیں ہو جانا۔ اور being hated یا آپ سے نفرت کی جا رہی ہو، don't give way to hating تو نفرت کو راستہ نہ دو مینز نفرت کیے جانے پر آپ ان سے نفرت نہ کرو۔ اینڈ یٹ ڈونٹ لک ٹو گڈ نور ٹاک ٹو وائز اور پھر بھی زیادہ اچھے نہ لگو یعنی زیادہ اچھے نہ بنو اور نہ ہی زیادہ عقل مندی سے بات کرو۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی جب کوئی ہر جگہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے لوگوں میں آپ کے لیے حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت زیادہ اوور اسمارٹ نہیں بننا، بہت زیادہ اوور اپنے آپ کو جو ہے نا اوور کر کے نہیں دکھانا کہ آپ بہت اچھے ہیں یا بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی رہیں۔ تو اس کو اگین پڑھ لیتے ہیں۔ If you can keep your head when all about you اگر آپ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ سکتے ہیں جب آپ کے بارے میں سب are losing theirs and blaming it on you اپنے حواس کھو رہے ہیں اور آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی اپنے حواس کھو رہے ہیں اور جو بھی کوئی ریزن ہے ان سب کا الزام وہ کس پہ دے رہے ہیں؟ وہ صرف آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ If you can trust yourself when all men doubt you اگر آپ اپنے آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں جب تمام لوگ آپ پر شک کرتے ہیں،
بٹ میک الاؤنس فار دیئر ڈاؤٹنگ ٹو، لیکن ان کے شکوک و شبہات کی اجازت بھی دیں، مطلب ان کے ساتھ آپ کسی قسم کی بحث مت کریں. اف یو کین ویٹ اینڈ ناٹ بی ٹائرڈ بائی ویٹنگ، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں اور انتظار کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور بینگ لائڈ اباؤٹ ڈونٹ ڈیل ان لائز، یا آپ کے متعلق کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے تو آپ جھوٹ کا سودا نہ کرو، یعنی جھوٹے لوگوں کے ساتھ آپ نے جھوٹا نہیں ہونا. اور بینگ ہیٹڈ ڈونٹ گیو وے ٹو ہیٹنگ، یا آپ سے نفرت کی جا رہی ہے تو نفرت کو راستہ نہ دو، یعنی اگر آپ سے نفرت کی جا رہی ہے تو آپ نے بدلے میں ان سے نفرت نہیں کرنی. اینڈ یٹ ڈونٹ لک ٹو گڈ نور ٹاک ٹو وائز، اور پھر بھی زیادہ اچھے نہ لگو اور نہ ہی زیادہ عقل مندی سے بات کرو. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی پویم ہے یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، تو وہ جتنی اچھی باتیں اپنے بیٹے کو سکھا سکتا ہے وہ اس کو سکھا رہے اور سمجھا رہے. اسٹینزا نمبر 2. اف یو کین ڈریم، اگر آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، اینڈ ناٹ میک ڈریمس یور ماسٹر، اور نہیں بناتے ڈریمس یعنی خوابوں کو، یور ماسٹر یعنی اپنا مالک یا اپنا آقا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں مگر وہ خواب آپ کے اوپر غالب نہ آ جائیں، مطلب آپ ان کے پیچھے بھاگنا نہ شروع ہو جائیں کہ آپ ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ بنا لیں. اف یو کین تھنک، اگر آپ سوچ سکتے ہیں، اینڈ ناٹ میک اور نہیں بناتے تھاٹس یور ایم، سوچوں کو، یور ایم اپنا مقصد، مطلب اگر آپ سوچ سکتے ہیں اور خیالات کو مینس سوچوں کو اپنا مقصد نہیں بناتے، اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ مینس ینگ ایج میں یا کوئی چھوٹا بچہ اگر کچھ سوچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ اس کے لیے مناسب نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی سوچوں کو اپنا ایم نہیں بنائے، بلکہ پہلے اپنے والدین یا اپنے بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی وہ سوچ ٹھیک نہ ہو یا اس کے لیے بہتر نہ ہو، تو اس لیے اس کو ایم بنانے سے یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنانے سے پہلے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اف یو کین میٹ، اگر آپ مل سکتے ہیں، ود ٹریف اینڈ ڈیزاسٹر، یعنی اگر آپ مل سکتے ہیں، کامیابی اور تباہی کا سامنا کر سکتے ہیں، یعنی یہاں پہ میٹ جو ہے یہاں پہ سامنا کرنے کے سینس میں ہے کہ اگر آپ فتح یا کامیابی اور تباہی کا سامنا کر سکتے ہیں، مطلب کہ ٹریٹ مطلب سامنا کرنا یا ان کے ساتھ معاملات طے کرنا، مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں زندگی کے ساتھ ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کامیابی مل گئی ہے تو بس آپ اسی کو لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو کسی ناکامی یا تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ اسی کا دکھ لے کے نہ بیٹھ جائیں. اینڈ ٹریٹ دوز، اور ٹریٹ مطلب آپ سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، دوز ان کے ساتھ، ٹو امپوسٹرس، امپوسٹرس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، جسٹ دا سیم بالکل ایک جیسا، یعنی آپ ان دو دھوکے بازوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں. یہاں پہ جو دھوکے باز ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ ٹریف اور ڈیزاسٹر. مطلب شاعر کے مطابق کامیابی بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، اسی طرح ناکامی بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہوتی ہے. مطلب یہ آنی جانی چیز ہیں اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اف یو کین بیئر، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، ٹو ہیئر سننا، دا ٹروتھ سچائی، یو ہیو اسپوکن جو کہ آپ کہہ چکے ہیں، یعنی اگر آپ وہ سچ جو آپ کہہ چکے ہیں سننے کے لیے برداشت کر سکتے ہیں. ٹوسٹڈ بائی نیوز ٹو میک آ ٹریپ فار
fools means twisted by knaves का मतलब है जिसको बदमाशों ने तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया हो। ट्विस्टेड बाय knaves यानी जिसको बदमाशों ने तोड़ मड़ोड़ के रख दिया हो। टू मेक बनाने के लिए, आ ट्रैप एक जाल अहमकों के लिए। यानी अगर आप सुन सको उस सच को जो आपने बोला है और जिसे उन बदमाशों या उन हासिदों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया हो। मतलब ये कि अगर आपने किसी जगह कोई सच्ची बात की हो और हासिदों ने आपके सच को तोड़ मरोड़ कर अगले के सामने मतलब घुमा फिरा के पेश किया है तो और उसको अहमकों के जाल के लिए इस्तेमाल किया हो, तो आपने तभी भी नहीं घबराना और साबित कदम रहना है। यानी हर सूरत में आपने उनका मुकाबला करना है, चाहे आपके साथ कोई कुछ भी करे, आपने हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना है। ज़िंदगी की सख्ती व गर्मी आपने हिम्मत के साथ झेलनी है। और वॉच और देखते हैं द थिंग्स चीज़ों को, यू गेव जिन्हें आपने दिया है, योर लाइफ टू ब्रोकन अपनी ज़िंदगी टूटते हुए। यानी या उन चीज़ों को टूटता हुआ देखें जिन्हें आपने अपनी ज़िंदगी दी है। मतलब उन चीज़ों को जिन्हें आपने मतलब अपनी ज़िंदगी दे के उनको बनाया हो, कोई चीज़ हासिल की हो, उनको आप टूटता हुआ देखें। एंड स्टूप, स्टूप का मतलब होता है झुकना। एंड स्टूप एंड बिल्ड, एम यहाँ पे देम की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, EM देम एम यानी और झुके, और बिल्ड उन तामीर करे, देम यानी उन्हें, विद वॉर्न आउट टूल्स, वॉर्न आउट टूल्स का मतलब है पुराने औजारों से। यानी झुको और तामीर करो उनकी अपने पुराने औजारों से। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपकी मेहनत से बनाई हुई कोई चीज़, कोई असासा, तरबियत या कुछ भी तोड़ दिया हो, तो आपने साबित कदम रहते हुए दोबारा झुकना है और अपने पुराने औजारों से मतलब उसी तरह नए सिरे से उसकी दोबारा तामीर करनी है। स्टैंजा नंबर 3, इफ़ यू कैन मेक, अगर तुम बना सकते हो, वन हीप एक ढेर, ऑफ ऑल योर विनिंग्स अपनी तमाम फतूहात का, अगर आप अपनी तमाम फतूहात का एक अंबार या ढेर लगा सकते हैं, एंड रिस्क इट और इसे ख़तरे में डालो या दाव पे लगाओ, ऑन वन टन एक बारी में, ऑफ पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस की एक बारी में इसे ख़तरे में डालो, एंड लूज और फिर भी अगर तुम हार जाओ, एंड स्टार्ट अगेन दोबारा स्टार्ट करो, दोबारा शुरू करो, एट योर बिगनिंग्स अपनी इब्तदा से, एंड नेवर ब्रीथ आ वर्ड अबाउट योर लॉस और अपने नुकसान के बारे में कभी भी एक लफ्ज़ भी ना बोलो। यानी आपने अपनी तमाम फतूहात को पहले जमा किया, उसके बाद आपने उसको पिच एंड टॉस की तरह दाव पे लगा दिया, फिर आप हार भी गए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा इब्तदा से शुरू किया, और इसके बाद आपने अपनी हार के बारे में किसी को बताना नहीं है कि आपके साथ ये नुकसान हुआ है या आपके साथ ये लॉस हुआ है। आपने इस तरह ये सबको नहीं बताना, आपने दोबारा से अगेन मेहनत करनी है। इफ़ यू कैन फोर्स, अगर तुम मजबूर कर सकते हो, योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू अपने दिल को, अपने असाब को और अपने पट्ठों को, टू सर्व कि वो खिदमत करें, योर टर्न लॉग तुम्हारी लंबे अरसे तक, आफ्टर दे आर गॉन जबकि वो ख़त्म हो चुके हों। अगर तुम मजबूर कर सकते हो अपने दिल, अपने असाब और पट्ठों को कि वो खिदमत करें तुम्हारी लंबे अरसे तक जबकि वो पहले से ख़त्म हो चुके हों, इसका मतलब ये है कि आपने पहले बहुत मेहनत से कामयाबियाँ इकट्ठी की थी, दिल से काम किया था, अपने असाब और पट्ठों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया था।
اب آپ دوبارہ کامیابی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنی تمام ہمتوں کو جمع کر کے ایک نئے عزم اور جذبے سے شروع کریں، چاہے اب آپ میں وہ پہلے جیسی ہمت یا صحت نہ بھی رہی ہو۔ اینڈ ہولڈ آن، اور ڈٹے رہو، آن وین دیئر از نتھنگ ان یو، اور اس طرح کہ جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تم ڈٹے رہو، اور ڈٹے رہو لمبے عرصے تک جبکہ تمہارے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ ایکسپیکٹ، سوائے دا ول، اس ہمت کے، وچ سیز، جو کہ کہتی ہے، ٹو دیم، ان سے، ہولڈ آن، ڈٹے رہو۔ دیم سے یہاں مراد دل، پٹھے اور اعصاب ہیں، یعنی آپ نے میدان نہیں چھوڑنا اور اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمت دینی ہے، اپنے دل، پٹھوں اور اعصاب کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے، انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، اور آپ نے اگین کھڑے ہو کے اپنے لیے کامیابیاں اکٹھی کرنے کے لیے ان کے لیے محنت کرنی شروع کرنی ہے۔ اب ہے ہمارا لاسٹ اسٹینزا نمبر 4۔ اف یو کین ٹاک، اگر تم بات کر سکتے ہو، ود کراؤڈس، ہجوم کے ساتھ، اینڈ کیپ، اور رکھ سکتے ہو، یور ورچو، اپنی نیکی کو برقرار، یعنی اگر آپ ہجوم سے بات کر سکتے ہو اور اپنی نیکی کو برقرار رکھ سکتے ہو، یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو عموماً ایک دوسرے کی برائی یا غیبتیں ہوتی ہیں، تو تم نے ان سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی نیکی یا اچھائی کو برقرار رکھنا ہے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی یا جھوٹ سچ نہیں کرنا۔ اور واک، اور چلو، ود کنگز، بادشاہوں کے ساتھ، نور لوز دا کامن ٹچ، مطلب اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو چلو بادشاہوں کے ساتھ، نور لوز دا کامن ٹچ مینس نہیں کھونا عوامی رابطہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑے مرتبے یا دولت کے باوجود غرور و تکبر سے دور رہنا اور عام لوگوں کے ساتھ پہلے کی طرح آپ نے کھڑے رہنا ہے، چاہے آپ جتنے بھی بڑے مرتبے والے نہ ہو جاؤ۔ اف نائدر فوز نور لونگ فرینڈس کین ہرٹ یو، مینس اگر نہ ہی دشمن اور نہ ہی پیارے دوست کبھی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر تم مطلب جو اوپر جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق رہو گے تو نہ ہی تمہیں تمہارے دشمن نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی تمہیں تمہارے دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف آل مین کاؤنٹ ود یو بٹ نون ٹو مچ، اگر تمام لوگ تمہارے لیے اہم ہیں لیکن کوئی اتنا بھی اہم تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری ضرورت بن جائے۔ اف آل مین کاؤنٹ ود یو بٹ نن ٹو مچ، یعنی اگر تمام مرد آپ کے ساتھ ہیں لیکن کوئی زیادہ نہیں، یعنی اتنی زیادہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ ان سے ان ٹچ نہیں ہو جانا کہ وہ آپ کے لیے ایک ضرورت بن کے رہ جائیں۔ ہر ایک سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے لیکن ایک حد تک۔ اف یو کین فل دا انفارگیونگ منٹ، اگر آپ بھر سکتے ہو ایک ناقابل معافی لمحے کو، ود 60 سیکنڈز، 60 سیکنڈز کے ساتھ، ورتھ آف ڈسٹینس رن، یعنی مکمل دوڑ سے، اگر آپ بھر سکتے ہو ایک ناقابل معافی لمحے کو جو کہ 60 سیکنڈ کا ہے، مکمل دوڑ سے، یورس از دا ارتھ اینڈ ایوری تھنگ دیٹس ان اٹ، تو زمین تمہاری ہے اور ہر چیز جو اس کے اوپر ہے وہ تمہاری ہے۔ اینڈ وچ از مور، اور سب سے بڑھ کر، یو ول بی اے مین مائی سن، اور سب سے بڑھ کے تم ایک مرد بن جاؤ گے میرے بیٹے یا میرے بچے، یعنی تم ایک اصلی مرد بننے کے حقدار تب ہوگے جب اوپر دی گئی یعنی نظم میں دی گئی تمام میری نصیحتوں پر عمل کرو گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے
इफ़ नज़म की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और इस नज़म के मफ़हूम को अच्छी तरह समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें हम इजाज़त दें, इंशाल्लाह इस नज़म के अगले टॉपिक्स के साथ जल्दी हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।